میر حارث شاہ جلدی میں حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکلا۔ بے ساختہ اس کی نظر حویلی کے پیچھے بنے برآمدے پر پڑی جہاں ایک دوشیزہ کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو 3 مہینے پہلے وہ ذلیل کر کے چلا گیا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ آج اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے حویلی میں واپس آئے تقریباً 3 دن گزر چکے تھے اور ان 3 دنوں میں اس نے ایک بار بھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ آج پھر سے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مریم کی اس کی جانب پشت تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر اس کا خوبصورت سراپا حارث کو اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ اس وقت دوپٹے سے بے نیاز تھی اور سادہ سی قمیض اور شلوار میں ملبوس تھی، کیونکہ یہ حویلی کا وہ حصہ تھا جہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ کوئی ملازمہ بھی وہاں پر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ چند قدموں کے فاصلے پر رک گیا۔ رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اندر جاؤ، اس نے 2 ٹوک انداز میں یہ بات کہی۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچانتی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ جس انسان سے اتنے دنوں سے چھپ رہی تھی، آج وہ انسان اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھ سکتی۔ دوسری طرف آج حارث کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی تھی کہ وہ ایک بار پھر اس لڑکی کا دیدار کر لے۔ اس نے سب حویلی والوں سے اس لڑکی کی تعریفیں سن رکھی تھی کہ وہ بہت حسین ہے اور معصومیت کا پیکر ہے۔ مریم جس کا دوپٹہ اس کے کندھے پر ڈھلک رہا تھا، اس نے جلدی سے وہ دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھا اور اپنے چہرے کو چھپا دیا۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کر گزرنے ہی لگی تھی کہ میر حارث نے اس کی بازو پکڑ لی اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کی طرف کھینچا۔ اس نے مضبوطی سے دوپٹہ پکڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا نقاب چہرے سے نہ ہٹا، مگر اس کی خوبصورت آنکھوں نے میر حارث کو سحرزدہ کر دیا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر خوبصورت اور نشیلی آنکھیں کبھی بھی نہیں دیکھی تھی، اور انہی آنکھوں کو دیکھ کر اسے کسی کی یاد آ گئی تھی، وہ شخص جس کی محبت میں وہ گرفتار ہوا تھا، وہ شخص جو اس کی پہلی محبت تھی، جو اس کا پہلا عشق تھا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے، مگر کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ مریم کو اس بات کا خوف تھا کہ حارث اسے پھر سے ذلیل کر دے گا، پھر سے اس کے وجود کو دھتکار دے گا۔ دوسری طرف حارث اس کے وجود میں کسی اور کو تلاش کر رہا تھا۔ دوپٹہ ہٹاؤ چہرے سے، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ اس کے کانپتے ہوئے وجود کو وہ اچھی طرح سے محسوس کر رہا تھا۔ جب اس نے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں کیا تو وہ قدری اونچی آواز میں بولا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ دوپٹہ اپنے چہرے سے ہٹاؤ۔ تمہیں کیا میری ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ دوپٹہ بے ساخت تھا، اس کے چہرے سے ڈھلک گیا تھا۔ سامنے نظر آنے والا چہرہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا محبوب ترین شخص تھا۔ حارث نے بے ساختہ اس کی بازو چھوڑ دی اور ایک قدم پیچھے کی طرف ہٹا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے زیر لب خود سے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، جبکہ اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو چکا تھا۔ جس عورت کو وہ پچھلے 3 مہینوں سے پورے گاؤں میں تلاش کر رہا تھا، وہ عورت اس کی بیوی کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھی۔ تو کیا جس لڑکی سے حارث کا نکاح ہوا تھا وہ لڑکی اس کی محبت تھی؟ اس کا دل ایک دم ہی خوشی سے جھوم اٹھا تھا، جبکہ اس کے برعکس مریم بہت خوفزدہ تھی اور بھیگی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ حارث نے قدم اس کی طرف بڑھایا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ پلیز مجھے کچھ بھی مت کہیے گا، وہ روتے ہوئے بولی۔ حارث کو ایک دم ہی شرمندگی ہوئی تھی، مگر فی الحال وہ معافی تلافی والا سلسلہ نہیں چاہتا تھا۔ یہ ان کے ملن کا وقت تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس وقت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرے۔ اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ شش، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے ساختہ اس کی نظر مریم کے کانوں پر پڑی، جس کے ایک کان میں جھمکا موجود تھا جبکہ دوسرے کان سے غائب تھا۔ یہ دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ بے ساختہ اس نے اپنی جیب سے وہ جھمکا نکالا اور اس کے کانوں میں ڈال دیا۔ تمہیں پتا ہے، اس ایک جھمکے کی مدد سے میں اتنے عرصے سے تمہیں تلاش کر رہا تھا، اور دیکھو کہ تم مجھے ملی بھی تو کہاں پر، میری اپنی ہی حویلی میں اور میری بیوی کے روپ میں۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ مجھے تم سے کس حد تک عشق ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹھکا دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی
کہ اس میں اتنی ہمت کیسے آئی۔ شاید یہ ہمت اسے حارث کی نرمی نے ہی دی تھی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، اتنی نفرت کرتی ہوں کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر چلی جاؤں جہاں پر آپ کا سایہ بھی دستیاب نہ ہو۔ آپ کی وجہ سے میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئی ہوں۔ آپ کی وجہ سے میں ہنسنا بھول گئی ہوں۔ آپ نے میری ذات کی تذلیل کی تھی۔ آپ بہت ہی برے انسان ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میر حارث بہت ہی تحمل سے اس کی ساری باتیں برداشت کر رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ وہاں پر کوئی اور عورت ہوتی تو وہ اسے کب کا حویلی سے باہر پھینک چکا ہوتا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ میر حارث اپنی غلطی تسلیم کرنے والے لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ میں وہ سب کچھ نہیں بھول سکتی ہوں۔ وہ سب میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش رہے گا۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، تو پھر یہ تمہاری مرضی ہے۔ اگر تمہیں خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں وہ ساری باتیں بھولنی ہوگی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ساری زندگی تم تکلیف میں رہو تو تم بے شک یاد کرتی رہو، کیونکہ اب تمہیں ایک لمحے کے لیے خود سے دور نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مریم کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ برآمدے میں بنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ مریم نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا، مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لڑکی، اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اگر میں تم سے نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ آپ ایک گھٹیا انسان ہیں جس نے ہمیشہ عورت کو استعمال ہی کیا ہے، اور میں آپ کو خود کو ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میر حارث کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ کبھی بھی اسے تھپڑ نہ مارتا، لیکن فی الحال اس لڑکی نے حارث کی ذات پر انگلی اٹھائی تھی۔ اس نے حارث کے کردار پر وار کیا تھا۔ وہ مرد جس نے ساری زندگی اپنے کردار کو مضبوط بنائے رکھا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کوئی بھی اس کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے، آج ایک لڑکی نے اسے دھو کوڑی کا بنا دیا۔ اگر تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو تو ایسا ہی ٹھیک ہے، کیونکہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں کوئی بھی صفائی پیش نہیں کروں گا، اور جہاں تک ہوس پوری کرنے کا سوال ہے تو میں نے تم سے نکاح کیا ہوا ہے۔ میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اتنے دیر سے اسی لیے برداشت کر رہا تھا کیونکہ نہیں چاہتا تھا تمہیں تکلیف پہنچاؤ، مگر اب تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم بھی یہی چاہتی ہو کہ تمہیں تمہاری اوقات دکھائی جائے۔ عزت پروار ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت یہ بات بھی بھول چکا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ اس وقت اسے صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانی تھی۔ اس وقت اسے صرف اور صرف اپنا آپ ثابت کرنا تھا اور اس عورت پر اپنا حق جمانا تھا جسے وہ پچھلے 3 مہینوں سے پاگل کتوں کی طرح تلاش کر رہا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر چلا گیا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوا رہی تھی، مگر اس ظالم انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں آپ سے اس کا بدلہ لوں گی، وہ ایک بار پھر سے چلائی تھی، مگر وہ اس کے منہ پر ٹیپ لگا چکا تھا۔ اس کی آواز دب گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کے اوپر آ گیا اور غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا جو رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم روتے ہوئے بھی اس قدر حسین لگتی ہو، بلکہ تم روتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہو۔ دل کرتا ہے کہ ساری زندگی تمہیں رلاتا رہوں تاکہ تمہاری آنکھوں کا یہ خوبصورت منظر دیکھنے کو ملے۔ وہ عجیب مدہوشی کے عالم میں پاگلوں جیسی باتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی ذرا سی لمس پر تڑپ اٹھی اور تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے بے ساختہ مریم کو گردن سے پکڑا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ ایک لمحے کے لیے وہ پیچھے کی طرف ہٹا اور اس کو دیکھنے لگا جیسے ٹٹولنے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر اس نے اس کے لبوں کے اوپر سے ٹیپ اتار دی۔ جو چیز میرے کام کی ہے میں نے اسے چھپا دیا تھا، یہ کہہ کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کی آواز بھی دب گئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ میر حارث کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ بری طرح سے بے چین ہو رہی تھی، جبکہ وہ اس کی بے چینی سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرنے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے پھر سے پیچھے ہٹا اور اسے سانس لیتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ابھی اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ حارث پھر سے اس کی گردن پر جھک گیا تھا، اور اس کی گردن پر بنے دل کو کیوں بنایا تھا؟ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حارث، وہ جو یہ سوچ کر اس کے پاس آیا تھا کہ وہ اس کو تکلیف پہنچائے گا
اور اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دے گا، مگر اس کی قربت کو پاتے ہی وہ سب کچھ بھول گیا۔ ہر طرح کا انتقام اس کے ذہن سے اتر گیا تھا۔ فی الحال اسے یہ پتا تھا کہ اس کی باہوں میں اس کی محبت موجود ہے، جس سے وہ بے تحاشا پیار کرتا ہے۔ اس کی گردن کے دل کو چومنے کے بعد وہ نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے کمر پر لگی ڈوری کو کھولنے لگا۔ وہ اس کی انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کر رہی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میری شدت میں اضافہ نہ ہو تو رونا بند کر دو، کیونکہ تمہارا رونا مجھے تکلیف نہیں پہنچا رہا، بلکہ یہ مجھے مزید مدہوش کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی کھل کر مسکرا دیا۔ رات جیسے جیسے گزر رہی تھی، وہ قطرہ قطرہ اس میں اترتا جا رہا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا وہ اس وقت حارث کے ساتھ اس کے کندھے پر پڑا ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، مگر حارث نے اس کی بازو پکڑ کر دوبارہ اسے اپنے پاس کھینچ لیا اور بے ساختہ ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ کہاں جا رہی ہو اتنی صبح صبح؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ہم سوئے تھے، اس نے بے چینی سے کہا اور دوسری طرف کروٹ بدل دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھی اس کے نیچے آ گئی۔ میرے اوپر سے اٹھے، میرا سانس بند ہو رہا ہے، وہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولی تو وہ جلدی سے سائڈ پر ہو گیا۔ ایک بار پھر سے اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو حارث نے دوبارہ سے اس کے بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیے۔ میں نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری ہر بات پر نافرمانی کر رہی ہو۔ مجھے نافرمان عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہے اور مجھے آپ کی کوئی بھی بات ماننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جلدی سے سائڈ پر ہو، میں نے باہر جانا ہے۔ لگتا ہے کہ تمہیں ایک اور ڈوز دینی ہوگی، رات کی ڈوز تم بھول چکی ہو۔ وہ اسے معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ شرم کے مارے لال ہو گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دوست چیختے ہوئے بولی، ابھی اور اسی وقت باہر نکلو ورنہ تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ میں کب سے بیٹی ناشتے کا انتظار کر رہی ہوں اور مہارانی صاحبہ اندر بیٹی آرام فرما رہی ہے۔ حارث نے جب اپنی کزن کی آواز سنی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اس نے مریم سے سوال کیا، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے اور اسے کس نے حق دیا کہ وہ تم سے اس لہجے میں بات کرے؟ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ پھر دوست نے جب دیکھا کہ دروازہ کھولنے والا میر حارث شاہ ہے تو اسے لگا تھا کہ کسی نے اس کے سینے پر خنجر چلا دیا ہو۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ وہ صفاٹ انداز میں اپنی کزن سے مخاطب ہوا۔ تم تو کہتے تھے کہ تمہیں اس سے شدید نفرت ہے اور تم اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب ایسا کیا ہوا ہے کہ تم اس کے ساتھ راتیں گزارنے لگے ہو اور اپنی زبان سنبھال کر بات کرو؟ شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ تمہارے سامنے میر حارث شاہ کھڑا ہے۔ دوبارہ اگر مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا، اور جہاں تک اپنی بیوی کے پاس ہونے کا سوال ہے تو میں اس پر حق رکھتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں پہلی اور آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگر آئندہ کبھی تم نے میری بیوی کو تنگ کرنے کی یا اس سے اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پھر دوست کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی… بس کر دو، بہت ہو گیا ہے۔ میں نے تم سے ایسا کوئی بھی وعدہ نہیں کیا تھا۔ تمہارے کانوں میں یہ بات تمہاری ماں نے ڈالی ہے اور میں تمہاری ماں کو بھی سمجھا چکا تھا کہ میں تم میں دلچسپی نہیں رکھتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ ہی تمہیں اپنی بہن سمجھا ہے۔ محبت مجھے مریم سے تھی، یہی وہ لڑکی تھی جس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہی لڑکی میرے نکاح میں آئے گی تو میں کبھی بھی اسے تکلیف نہ پہنچاتا۔ غلطی ساری میری ہے۔ اس رات میں نے اس کا چہرہ دیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا کیونکہ میں غصے میں تھا۔ اگر اس رات چہرہ دیکھ لیتا تو آج سب کچھ ٹھیک ہوتا۔ خیر، میں تمہیں یہ ساری باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ تمہارے لیے یہی جاننا ضروری ہے کہ میر حارث شاہ تمہاری دسترس میں نہیں ہے اور نہ ہی کبھی وہ تمہاری دسترس میں تھا۔ اسے ذلیل کرنے کے بعد وہ پلٹا تو وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور محبت میں تو محبوب کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ اگر تم کوئی فضول فرمائش نہ کرو تو میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ دونوں مہینے میں اپنی امی کے گھر میں گزاروں کیونکہ میں بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئی ہوں۔ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح تم مجھ سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ وہ اس کی بالوں کے لٹ کو انگلی میں لپیٹتے ہوئے بولا
تو وہ تھوڑی سی پیچھے کی طرف کھسک گئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ آرزو بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہیں بہت کچھ بھگتنا ہوگا۔ مریم اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی، جس نے دھمکیاں دینے کے علاوہ اور کچھ کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اپنے باپ کے گھر پر موجود تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا باپ بہت زیادہ بیمار تھا، جبکہ حویلی والے تو اسے یہی بتاتے رہے تھے کہ اس کا باپ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ مریم سے نفرت کرتا ہے اور اسے نہیں ملنا چاہتا۔ تو کیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ اس کا بھائی جب اپنی بہن سے ملا تو اس کے گلے لگ کر رونے لگا۔ وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا، جس نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بہن کی زندگی جہنم میں جھونک دی تھی۔ جہاں تک جویریہ کا سوال تھا تو وہ وہاں پر پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، مگر مریم کے لیے اسے خود برا محسوس ہوتا تھا۔ ان دنوں وہ امید سے تھی، جس کی وجہ سے مریم کا بھائی بھی اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ اپنے باپ کے پاس وہ کافی دیر تک بیٹھی رہی اور ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی۔ مجھے اس انسان سے طلاق لینی ہے۔ رات کے وقت جب وہ لوگ ڈنر کر رہے تھے تو اس نے سب لوگوں کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جویریہ کے ہاتھوں سے چمچ چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے بھائی کی طرف سے کال موصول ہوئی تھی۔ وہ اس کی بھابھی سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اور اپنی بہن کو بتا رہے تھے کہ وہ خوش قسمت ہے جنہیں وہ عورت مل گئی ہے۔ بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ بھائی تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جویریہ نے ایک چھوٹی سی کوشش کی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے جو تکلیفیں مجھے پہنچائی ہے وہ میں ہی جانتی ہوں، اور اس کے بعد میں اسے معاف نہیں کر سکتی ہوں۔ بابا جان، اس بار آپ کو اپنی بیٹی کا ساتھ دینا ہوگا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ میں اب ہر قدم پر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دراصل انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کی دوسری بیوی انہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ انہوں نے اس کو بھی طلاق دے دی تھی۔ ابھی ان کے کان بھرنے والا بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ اپنے دماغ سے سوچ رہے تھے۔ رات کے وقت جب وہ کمرے میں جا کر لیٹی تو اس کے موبائل پر ایک میسج جگمگایا۔ میری جان، تمہیں اب مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی غلطی نہ کرنا۔ یہ دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ یعنی میر حارث شاہ کی طرف خبر پہنچ چکی تھی۔ دوسری طرف حارث کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اپنے ماضی میں کھو گیا۔ وہ کمرے میں بیٹا غور سے اس انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے محبوب کی تھی۔ ایک بار پھر اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں میں آخر کہاں سے تلاش کروں؟ جب بھی تمہارے پاس پہنچنے لگتا ہوں کوئی نہ کوئی طاقت تم سے دور کر دیتی ہے۔ آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ اس نے آنکھیں بند کر دی اور ایک بار پھر سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ پہلی بار اس نے اس حسینہ کو کنویں پر پانی بھرتے دیکھا تھا۔ دوسری بار وہ اسے حویلی کے بڑے باغ میں دیکھ چکا تھا، اور ابھی وہ تھوڑی ہی دیر پہلے ایک بار پھر اس سے ٹکرا کر واپس آیا تھا۔ دراصل اس کے چچا جان کے بیٹے کی شادی تھی۔ آج مہندی کی رات تھی۔ سب لڑکے باہر ہلا گلا کر رہے تھے جب وہ ایک فون کال سننے کے لیے تیزی سے حویلی کے حدود سے باہر نکلا۔ وہ سامنے سے آنے والی شخصیت کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ بے ساختہ وہ اس سے ٹکرا گیا۔ نسوانی کرا پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر وہی پری چہرہ موجود تھا، جسے دیکھ کر ہر بار ہی وہ پتھرا جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ آخر کوئی اس قدر حسین کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ حسین تھی، دوسرا اس کی معصومیت۔ یہ ساری چیزیں اس کے دل پر بری طرح سے قہر برسا رہے تھے۔ وہ اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتی بری طرح سے سہم گئی تھی۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کر گزرنے ہی لگی تھی کہ میر حارث شاہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آج سے پہلے اس نے ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی کسی لڑکی کا راستہ روکا تھا، مگر اس لڑکی کو وہ ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بے قراری تھی، جسے مریم اچھے طریقے سے محسوس کر چکی تھی، مگر وہ اسے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے دوبارہ سے خاموشی سے وہاں سے جانے لگی۔ اس بار میر حارث شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مریم کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی، کیونکہ اس نے اس انسان کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، جس میں سے یہ بھی تھا کہ وہ عورتوں کی بہت عزت کرتا ہے۔ اس کی اس حرکت پر مریم کو غصہ آنے لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی، آج تو آپ نے میرا راستہ روکا اور میرا ہاتھ پکڑا، دوبارہ آپ نے اس طرح کی کوئی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں آپ کا ہاتھ توڑ ڈالوں گی۔ غصے کی وجہ سے اس کی ناک لال ہو گئی تھی۔
इस रूप में भी वो बेहद हसीन लग रही थी। हारिस उसकी बातों को नजरअंदाज किया। एक बार फिर से उसकी खूबसूरती में गुम हो गया। उसे पता ही न चला कि कब वो उसकी नजरों के सामने से हटी। होश तो उसे उस वक्त आया जब उसके चचाजाद भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ भाई, कहाँ गुम हो? कब से देख रहा हूँ एक ही जगह पर खड़े हो। कहीं मोहब्बत का चक्कर तो नहीं है? उसकी बात सुनकर वो गड़बड़ा गया। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे पता है कि मुझे मोहब्बत हो ही नहीं सकती। जैसे ही उसने ये बात कही थी, एक बार फिर से उसकी नजरों के सामने वही चेहरा घूमने लगा था। बेसाख्ता उसकी नजर जमीन पर गिरी अंगूठी पर पड़ी। पिछली बार वो परी चेहरा अपना झुमका पहनकर चला गया था। उसने वो झुमका भी उसको वापस करना था। बेसाख्ता उसे अपनी बेवकूफी पर अफसोस हुआ कि इस तरह इसका हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी। इससे तो अच्छा था कि वो झुमके का बहाना करके उससे बातचीत कर लेता। उसने खामोशी से वो अंगूठी उठाई और अपनी जेब में डाल दी। वो उसे पूरे इवेंट में तलाश करता रहा, लेकिन दोबारा वो उसे कहीं भी नजर नहीं आई थी। उसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था और यही बेचैनी अब गुस्से में तब्दील होती जा रही थी। वो अपने सब गार्ड्स को डांट चुका था। इसके अलावा किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। फारूक शाह ने जब अपने बेटे की हालत देखी तो जेरे लब मुस्कुरा दिए। वो भी जान गए थे कि उनके बेटे को इश्क की बीमारी हो चुकी है। वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसके पास चले गए। हाँ बुरखुरदार, खैरियत तो है? आज तुम बिला वजह गुस्सा कर रहे हो और तुम्हारी आंखें मुसलसल किसी को तलाश कर रही है। मुझे भी तो बताओ कि कौन है वो खुशकिस्मत जो मेरे बेटे की बेचैनी का सबब बन गई है। उन्होंने कोई भी तमहीद बांधे बगैर डायरेक्ट उससे सवाल किया तो वो गड़बड़ा गया। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा, आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। आपको देखकर ही मुझे अंदाजा हो जाता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। इसीलिए आप शराफत के साथ मुझे बता दे तो बेहतर रहेगा। वो गहरी सांस लेते हुए बोला, बाबा जान, अभी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मुझे तो इसका नाम तक नहीं मालूम। बस आज तीसरी मुलाकात में उसे देखा है। जैसे ही उसके बारे में मालूमात मिलती है सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। मुझे यकीन है कि आप इस मामले में मुझे मायूस नहीं करेंगे। हमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी एक शर्त है कि वो लड़की भी सैयद होनी चाहिए। ये बात उन्होंने संजीदगी से की थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहां से जा चुके थे, जबकि मीर हारिस शाह का दिल एक बार फिर तेजी से धड़का था। अनजाने से अंदेशे उसके दिल को परेशान करने लगे थे। अगर वो लड़की सैयद ना हुई, उससे आगे वो सोच ही न सका था। जिंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई थी, पहली बार कोई अच्छा लगा था, पहली बार किसी ने दिल पर दस्तक दी थी। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी पहली मोहब्बत को खो दे। अभी वो अपने कमरे में बैठा उसी के बारे में ही सोच रहा था जब दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक हुई। वो जल्दी से अपनी जगह पर उठ गया था। देखा तो आमना बेगम कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। वो चेहरे से काफी परेशान नजर आ रही थी। अपनी माँ को परेशान देखकर उसका दिल भी परेशान हो गया था। क्या हुआ है अम्मी? वो जल्दी से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। आमना बेगम उसके करीब ही बिस्तर पर बैठ गई। उसका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटी की वजह से बहुत बेबस हो गई हूँ। तो मैं उस बारे में बताना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो मजबूरी बन गई है। अम्मी, आप इस तरह से पहेलियां ना भिजवाए। मुझे साफ अल्फाज में बताए। आप जानते हैं कि मुझे पहेलियां बुझाना पसंद नहीं। वो थोड़ा सा बेजार हुआ था। बेटा, तुम्हारी बहन का जिन लोगों को हमने रिश्ता दिया है, अब उन लोगों ने एक और फरमाइश सामने रख दी है। उनका कहना है कि अगर वो मेरी बेटी करेंगे तो अपनी बेटी हमें देंगे भी। बात करके वो एक बार फिर से खामोश हो गई थी और अपने बेटे के चेहरे को टटोलने लगी थी, जैसे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो कि उसके जहन में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ मीर हारिस शाह के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया था। अम्मी, आप उन्हें कह दें कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं अपनी बहन की शादी उस घर में नहीं कर रहा हूँ, उसने दो टोक अंदाज में कहा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? जानते हो कि ये रिश्ता बहुत पहले ही तय हो गया था। तब तुम्हारी बहन की उम्र सिर्फ और सिर्फ 7 साल थी और उस वक्त ही उसके जहन में ये बात डाल दी गई थी कि इसका निकाह वजदान से होगा। वो इससे बेतहाशा मोहब्बत करती है और उसे दूरी इख्तियार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुमने अगर उसके सामने गलती से भी ये बात कर दी तो वो अपनी हालत खराब कर देगी। खुदा के लिए बेटा, एक कुर्बानी दे दो।
جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے تو وہ بہت ہی اچھی اور پیاری لڑکی ہے، میں اس سے مل چکی ہوں۔ امی بس بہت ہو گیا ہے، جب میں نے یہ نکاح کرنا ہی نہیں ہے تو میرے سامنے اس کی تعریفیں کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا اور آپ لوگ اس معاملے میں میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر میرے انکار کرنے سے یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو بے شک ٹوٹے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ جیسے ہی پلٹا، اس کی نظر جویریہ پر پڑی جو دروازے کے درمیان ہی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بہن کو روتے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی، خدا کے لیے ایسا مت کرے، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں اس انسان کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ وہ انسان میرے لیے میرا سب کچھ ہے۔ آپ اس نکاح کے لیے حامی بھر دے۔ میں خود تمہارے سسرال میں جا کر بات کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ ہزاروں طرح کے وہم تھے جو اس کے دل کو پریشان کر رہے تھے۔ وہ کیسے اپنی محبت سے دستبرداری اختیار کر سکتا تھا؟ اگلے ہی دن وہ اکرام صاحب کی حویلی پہنچ گیا۔ اپنے ہونے والے داماد کو دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیے۔ یہ انسان انہیں پہلے دن سے ہی بہت اچھا لگتا تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ انسان نہ صرف سیاست میں بہت چالاک ہے بلکہ کاروبار میں بھی اس کا دماغ تیز چلتا ہے، اور اسے صحیح قریبی رشتہ استوار کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کریں گے۔ جب میر حارث شاہ نے اس شادی سے انکار کیا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ اس کی کمزوری سے اچھے طریقے سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میر حارث شاہ اپنی بہن کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا تمہیں بہتر لگے تم ویسا ہی کرو، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا پھر تمہاری بہن کی بارات بھی نہیں آئے گی، ہم یہ رشتہ توڑ دیں گے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کے درمیان پہلے اس طرح کی کوئی بھی ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ وہ خلق کے بل چلایا تھا۔ یہ ڈیل نہیں ہے، میں تو بس تمہارے ساتھ ایک مضبوط رشتہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے اکرام صاحب، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ پچھتانا تو اکرام صاحب نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کھل کر مسکرا دیے۔ جب وہ واپس آیا تھا وہ بہت بری طرح سے ڈسٹرب تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنے باپ کے کمرے میں گیا تھا کہ ان سے بات کر سکے، مگر باپ کی طرف سے بھی اسے کوڑا جواب موصول ہوا تھا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ رشتہ ہو جائے۔ ابھی وہ لڑکی اس گھر میں آئی ہی نہیں تھی اور میر حارث شاہ کو اس کے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ دوسری طرف مریم کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے باپ کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ بابا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ زندہ ہے۔ وہ آدمی تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر اس نے تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو فکر مت کرو، اس کی بہن بھی ہماری حویلی میں ہی آئے گی، ہم اس کی بہن سے بدلہ لے لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرا دیے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس انسان کی دولت سے واقف ہو چکے تھے۔ انہیں اس بات کا پتہ لگ گیا تھا کہ میر حارث شاہ چھوٹی سی عمر میں ہی اپنا بینک بھر کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے حق مہر میں ایک موٹی رقم لکھوائے اور بعد میں وہ اس رقم پر قبضہ کر لے۔ مریم اپنے باپ کی ایک ایک بات سے واقف تھی مگر بے بسی کے مارے خاموش تھی۔ ایک بار پھر وہ لوگ اس کا استعمال کرنے جا رہے تھے، ایک بار پھر وہ لوگ اس کے جذبات کو مار رہے تھے، ایک بار پھر وہ لوگ اس کی مرضی کے خلاف اسے ایک ایسی جہنم میں جھونک رہے تھے جس میں جانے سے بہتر وہ اپنی جان لینا سمجھتی۔ اس کے بھائی کی بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں اس کا بہت ہی سادگی سے نکاح کیا گیا تھا۔ نکاح بھی ولیمے کے فوراً بعد ہو گیا تھا۔ وہ دلہن بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میر حارث شاہ کی حویلی میں داخل ہوئی تھی، جس سے وہ پہلے 3 بار ملاقات کر چکی تھی، مگر ان 3 ملاقاتوں میں میر حارث شاہ نے اسے جس انداز میں دیکھا تھا اسے لگ رہا تھا کہ میر حارث شاہ اسے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وہ سر پر گھونگھٹ ڈالے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا وہ فوراً سے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا نوک کر کے سیدھا چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے پاس جا رہا تھا مریم کو دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں تمہاری اوقات معلوم ہے یا پھر مجھے بتانی چاہیے؟ یہ کہہ کر وہ اس کے گھونگھٹ کو دیکھنے لگا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔
آنسو ٹوٹ کر مریم کی آنکھوں سے گرے تھے۔ وہ کیوں اپنے دل کو خوش فہمی میں گرفتار کر چکی تھی، جبکہ اسے اس بات کا پتہ بھی تھا کہ اس کی شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ اس کے باپ نے تو زبردستی اس سے میر حارث شاہ کے سر پر مسلط کیا تھا۔ اس کے باپ نے تو اسے اپنے سر پر بھی اتار پھینکا تھا اور یوں ظاہر کیا تھا جیسے وہ ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ اس کے شوہر کو پہلے ہی دن اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ اس لڑکی کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی قیمت ایک بہت ہی موٹے حق مہر کی صورت میں ادا کر چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم زبردستی میرے سر پر مسلط ہو جاؤ گی اور میں تمہیں قبول بھی کر لوں گا؟ میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دوں گا اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رکھوں گا۔ تو میری جان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہاری حیثیت میرے سامنے ایک 2 ٹکے کی عورت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ عورت جس کو اس کے باپ نے اپنے سر سے اتار پھینکا۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے مریم کے بازو پکڑی اور اسے جھٹکتے ہوئے کہا، اگر تم نے اس بات کے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، آج کے بعد تمہارا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ نہ تو میری اجازت کے بغیر تم اس حویلی سے باہر قدم نکالو گی اور نہ ہی تم اپنے گھر والوں سے ملنے جاؤ گی یا انہیں یہاں پر ملنے کے لیے بلاؤ گے۔ اگر تم نے میرے حکم کے خلاف جانے کی کوشش کی تو اسی وقت میں طلاق دے کر اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔ اور یہ مت سوچنا کہ اپنی بہن کی وجہ سے میرے پاؤں میں زنجیریں پڑ گئی ہیں۔ یہ بات تو تمہارا بھائی بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ تمہیں زبردستی میرے سر پر لایا گیا ہے۔ یہ کہہ کر اسے جھٹکتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ بیڈ پر بیٹھی پوٹ پوٹ کر رو دی۔ اسے اپنی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنی ماں کا نمبر ڈائل کیا۔ امی، ابھی اس نے صرف اپنی امی کو پکارا ہی تھا کہ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو قبول کر لو، کیونکہ اس معاملے میں خود بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تمہارے باپ اور بھائی نے یہ فیصلہ بہت ہی سوچ سمجھ کر لیا ہے، اور اچھی بیٹیاں اپنے باپ اور بھائی کے فیصلوں کے خلاف نہیں جاتی ہے۔ اس کی سگی ماں کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی تھی۔ آج اسے اپنی سگی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس کی سگی ماں زندہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس جہنم میں نہ جھونکتی۔ پوری رات تھی وہ بیٹی روتی رہی اور اپنی کھم مائگی پر آنسو بہاتی رہی۔ صبح اس کی آنکھ ایک زوردار آواز پر کھلی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کھڑی تھی جو اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مہارانی کی آنکھ کھل گئی ہو تو چلو، جب سے وہ یہاں پر آئی تھی تب سے لے کر اب تک پہلی بار اس کی حویلی کے کسی پر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، ورنہ کل کے دن تو اس کی اپنی کزن جو کہ اس کے ساتھ ہی اس حویلی میں رہنے کے لیے آئی تھی، اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد کوئی بھی لڑکی اس کے کمرے میں نہیں آئی۔ شاید میر حارث شاہ نے ہی ان کو اس طرف آنے سے منع کیا تھا۔ جب وہ اسے اپنی بیوی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا تو کیوں وہ کسی اور سے اپنی بیوی کی ملاقات کرواتا؟ جی میں آپ کی بات سمجھی نہیں ہوں۔ وہ نہ سمجھی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ تو میرے ساتھ چلو، تمہیں ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کہہ کر فردوس نے اس کی بازو پکڑی اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن جویریہ کی گرفت بہت مضبوط تھی، چاہ کر بھی وہ خود کو آزاد نہیں کروا پائی۔ فردوس نے اسے کچن کی فرش پر جا کر دھکا دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے فردوس؟ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے یا پھر تم حویلی کے طور طریقے بھی بھول گئی ہو؟ کیا حویلی میں آنے والی عورتوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے؟ آمنہ بیگم کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ انہیں پہلے ہی اس لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا جو پچھلی رات ان کے بیٹے کی نفرت کا شکار ہوئی تھی۔ دراصل رات جب حارث اپنے کمرے میں چلا گیا تو انہیں اچانک ہی یاد آیا کہ دلہن نے پانی مانگا تھا اور وہ اس بارے میں مکمل طور پر بھول گئی تھی۔ انہیں شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ جب وہ اس کے کمرے میں گئی تو اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر انہیں لگا تھا کہ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ان کی اپنی بیٹی کا چہرہ ان کی نظروں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ اگر یہی سلوک ان کی بیٹی کے ساتھ کیا جاتا، یہ سوچ کر ہی انہوں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور پھر دوست کو نئے سرے سے ڈانٹنے لگی۔ اگر دوبارہ کبھی تم نے اس لڑکی کو تکلیف پہنچائی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، مگر تائی جان حارث نے مجھے کہا ہے کہ اس کی حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خود حارث سے بات کر لیجئے۔ مجھے بتاؤ حارث کہاں پر ہے؟
آمنہ بیگم یہ سن کر مزید غصے میں آ گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا حویلی چھوڑ کر ہی چلا گیا ہے۔ ان کا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے میر حارث کی فطرت سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس حویلی سے کتنا لگاؤ ہے۔ بہت ہی جلد سردار کا بھی فیصلہ ہونے والا تھا۔ حارث کے دادا کی خواہش تھی کہ وہ اسے سردار بنائے، مگر اب وہ حویلی ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں فیروز شاہ کو سردار بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ فردوس نہ صرف اس بیچاری سے پورا دن گھر کے کام کرواتی رہتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے تکلیف بھی پہنچ جاتی تھی۔ تقریباً رات یہ جب اسے اپنے کمرے میں آنے کا موقع ملتا تو وہ کئی گھنٹوں روتی رہتی تھی اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتی رہتی تھی۔ اس کے گھر والے اس کی حالت سے اچھی طرح سے واقف تھے، مگر اس کے باوجود بھی کبھی بھی کوئی اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد حارث دوبارہ سے اس کی زندگی میں آیا تو اس کی زندگی ایک دم سے ہی تبدیل ہو گئی۔ وہ اسے معافی مانگ رہا تھا، اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، مگر اب وہ اس کے دل سے اتر چکا تھا۔ باپ کے گھر آئے اسے کافی دن گزر چکے تھے۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی حارث سے فون پر بات نہیں کی تھی۔ جویریہ اپنے بھائی کا پیغام لے کر آئی تھی، مگر اس نے اس انسان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ محبت میں جدائی کی تکلیف کتنی دردناک ہوتی ہے، اور وہ اس انسان کو اسی تکلیف سے ہی دوچار کر رہی تھی۔ تقریباً رات 12 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ دم گھٹنے کی وجہ سے کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ میر حارث اس وقت اس کے اوپر موجود تھا۔ میری جان، تمہیں بتایا تھا نا کہ میری دسترس سے اتنی آسانی سے تم دور نہیں جا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا، جبکہ وہ ابھی تک اس بات پر یقین نہیں کر پائی تھی کہ حارث اس کے پاس موجود ہے۔ وہ زور زور سے اس کے سینے پر تھپڑ مارنے لگی، مگر وہ اپنی طلب ختم کرنے کے بعد ہی تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھ گیا۔ تم نے کیا سوچ کر مجھ سے خلا کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ اب غور سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ جواب دیا۔ میں تو تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہلکے بل چیخی۔ دیکھو، ہمارے خاندان کی عورتیں اونچی آواز میں بات نہیں کرتی ہے، اور خاص طور پر مردوں کے سامنے وہ اپنا لہجہ نیچا رکھتی ہے۔ تمہاری یہ ساری حرکتیں صرف اور صرف اسی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ تم سے محبت کرتا ہوں، تم پر اپنی جان دیتا ہوں۔ محبت کرنے والے اپنے محبوب کو رسوا نہیں کرتے، وہ بھیگی لہجے کے ساتھ بولی تھی۔ اگر میری جگہ تم ہوتی تو شاید تم بھی ایسا کرتی، کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم وہی عورت ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوتا تو خدا کی قسم تمہارے قدموں میں بیٹھ کر پوری رات گزار دیتا۔ تم سے اتنی انسیت ہے مجھے، وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا تھا۔ اس رات مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے دل پر خنجر سے وار کیا ہو، کیونکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جس لڑکی کو میں نے صرف 3 بار دیکھا اور جس سے میں نے محبت کر لی، اس لڑکی کو میں کبھی بھی حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ مگر بدقسمتی سے کہاں معلوم تھا کہ وہ لڑکی میری ہی دلہن کے روپ میں میرے سامنے موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جتنی بھی شکایتیں ہیں وہ ساری دور ہو، جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہو جائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ بن جائے۔ تم سے بے تحاشا محبت ہے مجھے، تم میرے لیے بہت خاص ہو اور ہمیشہ خاص رہو گے۔ تمہیں اپنے دل کے قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ میں میر حارث شاہ، جس نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی، آج تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ دیکھ کر وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ اسے میر حارث کا اپنے قدموں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا تھا، مگر میری کچھ شرائط ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھ سے کبھی بھی دور جانے کے بارے میں مت سوچنا۔ میں اس حویلی میں نہیں رہوں گی جب تک فردوس اس حویلی میں ہے، تب تک میں اس حویلی میں قدم بھی نہیں رکھوں گی، کیونکہ اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، 1 سال تک میرے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے بھی جواب مل گیا تھا کہ اس کی یہ شرط تو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نے بھی اپنے آپ اپنے محرم کے حوالے کر دیا۔